آپ کا لقب محی الدین ہے. کیا ہے؟ محی الدین. زمانہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو دین اپنا کر زندہ کیا کرتا ہے کہ جو بے دین ہے وہ مردہ ہے، اور جس کے پاس دین اسلام اپنی صحیح صورت میں ہے وہ زندہ ہے. لوگ دین اپنا کر زندہ کرتے ہیں، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ زمانہ دین سے زندہ ہوتا ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ دین کو زندہ فرماتے ہیں، دین کو زندہ فرماتے ہیں. یہ شان. اور جب لقب کی بات ہو کہ فلاں کا یہ لقب اور فلاں کا یہ لقب، تو ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص کر موجودہ دور میں صاحب لقب کتنا بھی بڑا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر اتنی سچائی ہو کہ جب اس کے ماننے والوں نے اس کو لقب دیا تو وہ اس لقب کا حقدار ہے یا نہیں، اس نے قبول کر لیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سچائی کی بات ہے. اس کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں القاب سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک جھوٹ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک منافقت کا. وہ کیا؟ آپ جو نہیں ہیں، اگر آپ کو کسی نے وہ لقب دیا اور آپ بخوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جھوٹ آپ کے ساتھ جو کسی نے باندھا، آپ اس جھوٹ کو بخوشی قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے ایک جھوٹ کو قبول کر کے اس جھوٹ پر اپنی بنیاد رکھ لی. اب جتنے لوگ اس جھوٹ کو بولتے جائیں گے اور اس جھوٹ سے یا اس شخصیت سے وابستہ ہوتے جائیں گے، وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ سب جھوٹے ہوں گے. اور اگر انہیں علم ہے اور پھر بھی اسے تسلیم کریں گے تو وہ سب منافق بھی ہوں گے. اس لیے کہ جب یہ پتا ہے کہ یہ شخص جسے یہ لقب دیا گیا یہ اس کے لائق نہیں ہے، پھر بھی اس نے بھی تسلیم کر لیا اور دوسروں نے بھی تسلیم کر لیا اور حق کی آواز بلند نہیں کی. اور جبکہ معاملہ دین کا ہے، خاص کر لقب یہ دین کے میدان میں دینا دلانا یہ زیادہ عام ہے. دین کا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو مفتی کہہ دیا جائے اور وہ مفتی نہیں ہے تو اب جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس سے وہ اسے بطور مفتی ہی دیکھیں گے. یعنی آپ نے دین میں گمراہی کا ایک راستہ ایجاد کر دیا کہ وہ جو مفتی نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو اس کی طرف اس طور پر متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ مفتی ہے، اور اس نے بھی قبول کر لیا. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ماننے والے اپنی عقیدت میں کوئی لقب دیتے ہیں، لیکن جس کو لقب دیا گیا وہ اس کا کھنڈن کر دے کہ بھائی میں اس کے لائق نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ بھی بخوشی تسلیم کر لے اور پھر اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس کو تسلیم کر لے تو پھر یہ بنیاد سے منافقت کا ایک سلسلہ ہے. اور یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے دین اور سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. پورے دین اور سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو لقب کے تعلق سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ لقب محی الدین، یہ سرکار سیدنا غوث اعظم کا یہ لقب، یہ آپ کے ماننے والوں کا دیا ہوا نہیں ہے. یہ غیب سے
آپ کو بارگاہ الہی سے یہ لقب حاصل ہوا ہے، محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ پورا واقعہ ہے اس کا، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ پھر وہ اس کو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو یہ لقب کا مسئلہ، یہ بنیادی چیز ہے۔ بزرگوں کی زندگی سے اگر ہم سچائی نہیں سیکھ سکے تو پھر دیگیں چڑھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی جرأت، اتنی جسارت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بول سکیں، سچ بول سکیں چاہے زمانہ خلاف ہو جائے۔ یہ لقب کا مسئلہ ہے۔ تو لقب یہ ضروری نہیں موجودہ حالات میں، ہاں پرانے جو ہمارے اہل علم تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جو ذرا سی بات بھی رب کی رضا کے خلاف سننا برداشت نہیں کرتے تھے، ان کے القاب کے تعلق سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو لقب ہے ان کی شخصیتیں بھی ان کے مطابق ہوں گی۔ لیکن موجودہ حالات میں جب رب کا خوف ان قائدین، مسلمانوں کے قائدین اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے دلوں سے نکل گیا کہ آج اللہ کے خوف سے زیادہ سیٹھوں کا خوف دل میں سما گیا، مال کا خوف دل میں سما گیا، تو اب ایسے حالات میں لقب کی بنیاد پر شخصیات کو نہیں تولا کرتے، بلکہ اس شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس پاسنگ میں بیٹھتی ہے یا نہیں، اور یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس کا یہ لقب اسلام اور مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے اور مسلمانوں کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر ہمیں ضرور اس کے تعلق سے سوچنا چاہیے۔ ہاں کوئی اپنے گھر میں کچھ بھی بن بیٹھے، اگر مسلمانوں کے معاملات اور اسلام سے اگر اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق اور دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز ہمارے پرانے بزرگ، یعنی یہ سچائی اس جماعت سے ہمیشہ رخصت نہیں رہی، سنی ہمیشہ سے ایسے منافق نہیں رہے، ہمیشہ سے ایسے جھوٹے نہیں رہے، بلکہ ابھی چند سال پہلے آپ حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، جانتے ہیں جی؟ ہاں، ایک سچے اور ربانی عالم دین۔ وہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک غلط لقب نہیں جسے انٹرنیشنل طور پر عام کر دیا جائے، وہ ایک کلمہ بھی جو اپنی جگہ فی نفسہ ہی صحیح ہے مگر اس کی جگہ اس سے بہتر بولا جا سکتا ہے تو بھی اس کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ سچائی ہمارے بزرگوں کا وتیرہ تھی، یہ منافقت ہماری جماعت میں کبھی نہیں تھی جو آج ہے۔ ہمارے سارے قائدین موجودہ حالات میں منافق بنے ہوئے ہیں، اور ان کی سچائی کو دیکھیے آپ۔ حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مفتی عبدالحلیم صاحب کا نام بھی سنا ہوگا۔ تو یہ مفتی عبدالحلیم صاحب جو ہیں تو یہ شاگرد تھے مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں فتویٰ نویسی، فتویٰ لکھنا سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مفتی عبدالحلیم صاحب نے کسی فتوے کے جواب میں، طلاق کا مسئلہ تھا، طلاق کے مسئلے میں انہوں نے یہ لکھا کہ طلاق ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، اب عورت آزاد ہے۔ اللہ، بالکل صحیح بات ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، طلاق ہو گئی، اب عورت آزاد ہے۔ حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں کی آپ سچائی دیکھیے، منافقت سے دوری دیکھیے، یعنی یہ کوئی غلط بات نہیں تھی مگر ان کے نزدیک الفاظ کی اتنی اہمیت تھی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں اگر اس سے بہتر ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر کیا جائے۔
یہ کسی قاضی کی بات نہیں ہے، مفتی کی بات ہے، مفتی کی۔ قاضی کا مرتبہ مفتی سے بھی اونچا ہوتا ہے، اور پھر قاضی القضات تو اس سے بھی اونچا، سارے قاضیوں کا قاضی۔ آپ سوچئے کہ یہ مرتبہ کتنا نازک اور کسے ملنا چاہیے۔ اور ضروری بھی نہیں کہ ہندوستان میں کوئی قاضی القضات ہو ہی، اگر نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے سارے سنیوں کے لیے، سارے منافقوں کے لیے، کہ اگر قاضی القضات کا مرتبہ اگر سنیوں میں نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی اگر نہیں ہے، جہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے، اگر بادشاہ اسلام کسی کو قاضی القضات نہیں بناتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اتنا بڑا لقب جب دیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں، اور سارے نیچے والے منافق بن کر اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کسی مدرسے، کسی دارالافتاء، کسی مسجد، کسی خانقاہ سے آواز بلند نہیں ہوتی، جبکہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ ابھی اگر ان کے چندوں پر ضرب پڑے، ان کے نذرانوں پر ضرب پڑے تو ہر ایک چیخنے لگے گا۔ آپ یہ دیکھیے حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا ماضی دیکھیے سنیوں کا۔ مفتی عبدالحلیم صاحب نے لکھا کہ طلاق ہو گئی، اب عورت آزاد ہے۔ حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب الجواب صحیح لکھنے کے لیے فتویٰ یہ پہنچا، استفتاء کا جواب پہنچا، تو آپ نے اس پر نشان لگا دیا لفظ آزاد پر، لفظ آزاد پر۔ بھائی طلاق یہ آزادی ہی ہے نا، آزادی ہی ہوتی ہے۔ خود لفظ طلاق کا لغوی معنی آزادی ہے۔ آپ عربک ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھیے، لفظ طلاق کا لغوی معنی آزادی ہے، مگر اس کے باوجود یہ اب ایک دینی مفہوم میں ادا کیا گیا ہے، تو اس کو دینی لباس پہنانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا تقوی، خوف خدا، دینداری اور الفاظ کے استعمال میں ان کی نزاکت اور باریکی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالحلیم صاحب آزاد نہیں مختار لکھیے۔ کیا لکھیے؟ مختار لکھیے، کہ طلاق واقع ہو گئی، اب عورت کو اپنے معاملے کا اختیار ہے، آزاد مت لکھیے۔ کیوں؟ آزادی کے اور بھی بہت سارے معنی نکلتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس زمانے میں اس دوسری طرف کسی فتوے میں اگر آزاد کلمے کا استعمال کیا جائے تو ذہن کہیں اور جائے، مگر اس کے باوجود ہمارے اسلاف کا وتیرہ دیکھیے۔ ایک کلمہ آزاد اور مختار، فرمایا آزاد نہیں مختار لکھیے۔ اور موجودہ حالات میں آپ دیکھیے، یہ لقب کے ساتھ عام مسلمانوں کا نہیں، مفتیوں کا، قاضیوں کا یہ رویہ ہے موجودہ حالات میں۔ آپ کس پر اعتماد کریں گے؟ آپ دین کس سے لیں گے؟ ان جھوٹوں سے، ان منافقوں سے، جن کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں اس لقب کے لائق نہیں، یا اگر اس نے قبول کر لیا تو کوئی اور جبہ و دستار والا اٹھ کر کھڑا ہو اور وہ اپنے اندر اتنا خوف خدا پائے کہ وہ یہ ببانگ دہل اعلان کر دے کہ بھائی میں اس سے راضی نہیں، میں اس کو اس لائق نہیں مانتا۔ نہیں، یہ تو سرکار غوث کی اور شانیں جاننے کے ساتھ ساتھ سرکار غوث بالخصوص اور ہمارے اسلاف کی زندگی کو جب ہم سننے بیٹھیں تو موجودہ حالات میں خاص کر ان اسلاف کی زندگی اور ان کی سیرتوں کی ان نزاکتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں، کہ اگر ان اسلاف اور ان بزرگوں سے جڑنے کے بعد اگر آپ کے اندر، ایک عام مسلمان کے اندر اگر سچ بولنے کی جرت نہیں ہے تو پھر ان اسلاف سے جڑنے اور ان کی نسبت کے اظہار کا اس کو حق نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی شان سرکار غوث کی بیان کی جا سکتی ہیں،
نعرے لگوائے جا سکتے ہیں، مگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس روش پر تو سنیت چل ہی رہی ہے۔ ضرورت موجودہ حالات میں اس چیز کی ہے کہ سچائی کا آئینہ دکھایا جائے ان منافقت کے اس سرگرم بازار میں، چاہے قیمت جو چکانی پڑے، اس لیے کہ معاملہ کسی کے گھر کا نہیں، معاملہ کس کا ہے؟ دین کا اور مسلمانوں کا۔ اس لیے اس منافقت کے بازار میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ فیض یہ ضرور حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ سچے تھے۔ ایک کلمہ کہ اس سے بہتر اگر استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ محی الدین کہ سارا زمانہ دین حاصل کر کے زندگی حاصل کرتا ہے، اور سرکار غوث کو غیب سے خطاب ملا کہ یہ دین سے زندہ ہونے والے نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ خود دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں سچائی کی دہائی دے کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جسے غیب سے یہ لقب ملے کہ یہ دین کا زندہ کرنے والا ہے، کبھی اس نے یا اس کے کسی غلام نے، کسی غلام قادری نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں؟ دین کو زندہ کرنے والا مریدوں کا دیا ہوا لقب اور خطاب نہیں ہے، یہ غیب کا دیا ہوا لقب اور خطاب ہے۔ مگر کبھی سرکار غوث نے یا آپ کے کسی شہزادے نے یا کسی غلام قادری نے یہ دعویٰ کیا کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سلطان الاولیاء پیر پیراں میر میراں جو یہ ارشاد فرماتا ہے قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، عام مسلمانوں پر نہیں، فرماتا ہے کہ جس کو بارگاہ الہی سے ولایت کا تمغہ ملا ہے اس کی گردن پر میرا یعنی عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔ مگر اس کے باوجود قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ کہنے کی شان رکھنے والے نے نہ اس کے ماننے والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ان کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ یہ دین میں کون سے نئے دین کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے کہ جو آج سے 1 صدی پہلے کہ قدیم کسی عالم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں؟ اور وہ بولنے والے نے تو غلط کیا ہی، پوری دنیا سنیت نے اس سے بڑی غلطی یہ کی کہ منافق بن کر بیٹھ گئے۔ مسئلہ کسی کے گھر میں یہ جھوٹ کا نہیں ہے، مسئلہ دین میں جھوٹ کا ہے، مسئلہ دین میں دین کی نئی تعبیر کا ہے۔ آج اگر آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے یہ تاریخ بن جائے گی، یہ تاریخ بن جائے گی۔ آج جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ ان کا نام نہیں لیتے یعنی آپ مسلمان نہیں ہیں، ایسے ہی کلمے میں آگے ایک کلمہ بڑھا دیا جائے گا، جیسے شیعہ لوگوں نے بڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے احتجاج درج نہیں کیا، یہ ہماری خانقاہیں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدوں کے ممبر یہ اگر اسی طرح منافق بنے رہے اور منافقت کرتے رہے تو یاد رکھیے کہیں یہ ہماری عوام کے لیے سند نہ بن جائے۔ اس لیے اس کو یاد رکھیے کہ سرکار غوث کی زندگی کا یہ بہت بڑا اور بہت اہم سبق ہے کہ پیٹ پر لات پڑے تو ایک کوٹھے والی عورت بھی چیخ پڑتی ہے۔ سرکار غوث کی بارگاہ کا سبق یہ ہے اس وقت چیخو جب دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس وقت آواز بلند کرو جب اسلام پر آ پہنچے، چاہے وہ نقصان پہنچانے والا کوئی ہو، اس کے ساتھ گالیاں بکنے والے جتنے کھڑے ہوں، فساد مچانے والے جتنے کھڑے ہوں، مگر تمہارے ساتھ اگر تم سچ بولو گے تو اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کا ایمان اللہ اور رسول پر ہے اسے مزید کسی تیسرے پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں